الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آ گئی قیامت کی صبح، زینب کی یتیمی کا آغاز ہو گیا، زہرا کا گھر اجڑنے کا آغاز ہو گیا، علی کے رخصت کی صبح آ گئی۔ وہ علی کہ جس نے سدا یتیموں کی پرورش کی ہے، آج یتیموں کا سہارا اٹھنے والا ہے، آج بیواؤں کا سرپرست جانے والا ہے، آج عباس کا گریبان چاک ہونے والا ہے، آج زینب ام کلثوم کے سر سے ردا ڈھلکنے والی ہے۔ پوری رات شب قدر علی نے گزاری ہے، شام سے لے کے صبح تک کبھی علی حجرے میں جاتے ہیں، کبھی صحن میں آتے ہیں۔ صحن میں آتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی وہ ساعت، کب آئے گی وہ گھڑی۔ زینب نے بابا سے پوچھا، بابا کبھی آپ کو شب قدر میں اتنا مضطرب نہیں دیکھا، کبھی آپ کو شب قدر میں اتنا مضطرب نہیں دیکھا۔ بابا کیا کل کسی سے ملاقات ہے، کیا کل کسی سے ملاقات ہے؟ زینب کو سینے سے لگا کر کہا، ہاں زینب بہت بڑے مہمان سے ملاقات ہے، بہت بڑی ہستی سے ملاقات ہے۔ علی جس کا منتظر ہے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ پوری رات علی نے شب قدر گزاری، اللہ کی حمد میں پوری رات گزاری، اللہ کی نمازیں پڑھتے ہوئے اعمال شب قدر کرتے ہوئے علی نے پوری رات گزاری۔ صبح کا وقت آیا، صبح سے پہلے علی نے جانے کا ارادہ کیا۔ علی ایک بار دروازے کی طرف آئے، علی کے گھر میں جو مرغابیاں پلی ہوئی تھیں انہوں نے علی کے دامن کو پکڑ لیا، گویا علی سے کہہ رہی ہوں مولا نہ جائیے، مولا نہ جائیے۔ علی نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ایک بار زینب سے کہا، زینب ان کا خیال رکھ سکنا تو ان کو رکھ لینا، اور اگر خیال نہ رکھ سکنا تو ان کو آزاد کر دینا۔ علی آگے بڑھے، دروازے کی طرف آئے، زنجیر در علی کی کمر سے لپٹ گئی۔ علی نے آہستہ سے زنجیر در کو کمر سے ہٹا کر ایک بار کہا، آج علی کو لقائے رب سے کوئی نہیں روک سکتا، آج علی کو ملاقات رب سے کوئی نہیں روک سکتا۔ علی کو معلوم ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ علی چلے مسجد کوفہ کی طرف۔ میرے عزیزوں، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ علی مسجد کوفہ کی طرف چلے، بڑے آہستہ آہستہ قدموں کو اٹھاتے ہوئے چلے، پہنچے مسجد کوفہ میں، محراب اذان کی طرف جا رہے تھے، کسی کو اوندھے منہ لیٹا ہوا دیکھا۔ علی نے اسے ٹھوکر مار کے جگایا اور کہا، خدا کے گھر میں ایسے سویا نہیں جاتا، اے علی اسے سویا ہی رہنے دیجئے تو بہتر ہے، یہ آپ کا قاتل بننے والا ہے۔ علی بتا رہے ہیں کہ علی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنے قاتل کو بھی جگا کر نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ علی آگے بڑھے، محراب اذان میں آئے، علی نے اپنے ہاتھ رفع یدین کے لیے کانوں تک بلند کیے۔ آج علی خود اذان دے رہا ہے، آج علی خود اذان دے رہا ہے۔ علی کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کی آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر۔ یہ آواز گھر میں زینب کے کان تک پہنچی۔ زینب نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر کہا، پروردگار اس آواز کو قیامت تک سلامت رکھنا۔ ارے زینب کو کیا معلوم یہ آواز اب بند ہونے والی ہے۔ علی
اذان ختم کی، علی محراب عبادت میں آئے، علی نے فجر کی نماز کی نیت کی، علی نے فجر کی نماز کی نیت کی۔ آپ کا گریہ رکنا نہیں چاہیے۔ اس مسجد کو مسجد کوفہ سمجھو مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہو، اور اس محراب کو محراب مسجد کوفہ سمجھو۔ ایک بار علی محراب میں آئے، علی نے نماز کی نیت کی، پہلی رکعت تھی، پہلا رکوع تھا، پہلے رکوع کے بعد علی سجدے میں گئے، علی نے پہلا سجدہ کیا، علی کا سر اٹھ رہا تھا، قاتل کی تلوار چل رہی تھی، ادھر سے بھی طاقت تھی ادھر سے بھی طاقت تھی، ارے وار اتنا سخت تھا کہ علی کے مغز سر تک اتر گیا، علی کے سر سے خون کا فوارہ، علی کے سر سے خون کا فوارہ بہ رہا تھا۔ نمازیوں میں قیامت کا شور مچا۔ ادھر حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی تھی، رات کو اعمال شب قدر کر رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ ایسے میں میری بیوی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا، اے حذیفہ وائے ہو تیری نیند پر، دیکھ مسجد کوفہ سے شور کا گل برپا ہو رہا ہے، مسجد کوفہ سے شور کی آواز آ رہی ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں ننگے پاؤں ننگے سر ویسے ہی اٹھ کے بھاگا، مسجد کوفہ کی پشت کی طرف بھاگا، میں نے دیکھا کہ محراب عبادت کی طرف سے نکل کر کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ ایسے میں بجلی چمکی، جب بجلی چمکی تو میں نے دیکھا اس شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور تلوار سے تازہ تازہ لہو بہ رہا ہے، تلوار سے تازہ تازہ لہو بہ رہا ہے۔ کسی نے آواز دی حذیفہ یہی ہے علی کا قاتل، اسی نے علی کو مارا ہے، اسے پکڑ لو۔ حذیفہ نے ابن ملجم پر گرفت کی، پکڑ کے لائے، رسیوں سے کس کے لائے، ہاتھ رسیوں سے باندھے، لا کے کھڑے کر دیا۔ علی نے حسن مجتبیٰ سے کہا حسن مجتبیٰ نماز تمام کرواؤ، ہم یوں ہی بیٹھے بیٹھے پڑھیں گے۔ حسن مقتدی بن گئے، امام بن گئے۔ علی نے حسن کے پیچھے نماز پڑھی، نماز ختم ہو گئی، بس گفتگو بھی ختم ہو گئی میرے عزیزو، نماز ختم ہوئی۔ علی کی نگاہ قاتل کے چہرے پر پڑی، علی کی نگاہ قاتل کے چہرے پر پڑی، کہا اس کا روزہ تو ٹوٹ ہی چکا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، اس کی زبان خشک ہو رہی ہے، اسے پانی پلاؤ، اسے شربت پلاؤ۔ میں کہوں گا یا علی آج آپ کو اپنے قاتل کی سوکھی زبان کی فکر ہے، کل علی اصغر کی زبان میں کانٹے پڑ رہے ہوں گے، کل سکینہ چلا رہی ہوگی اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش، اور کوئی پانی کا قطرہ دینے والا نہ ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، آخری جملے ہے تقریر کے میرے عزیزو۔ علی نے ایک بار دیکھا، جملہ سنو گے، علی نے ایک بار دیکھا کہ قاتل کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، قاتل کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ تمہیں پتا ہے علی نے کہا اس کے ہاتھ سے رسیاں کھول دی جائیں، اس کے ہاتھ سے رسیاں کھول دی جائیں۔ کہہ دیا علی نے، میں نے بھی جملہ پڑھ دیا اور تم نے بھی سن لیا، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ علی نے کس سے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ کی رسیاں کھول دو؟ چیخ کر گریہ ضرور کرنا۔ علی نے کہا عباس اس کے ہاتھ کی رسیاں کھول دو۔ ارے کہا بھی تو عباس سے کہا، ارے کہا بھی تو عباس سے کہا۔ ہاتھ جوڑ کر مولا سے کہو کل زینب کے ہاتھ میں رسیاں باندھی جائیں گی، کل ام کلثوم کے ہاتھ میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ علی جیسا کریم کائنات کی نگاہ نے نہیں دیکھا، نگاہ بشر نے علی جیسا کریم آقا نہیں دیکھا۔ ہاں میرے عزیزو، نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہوئی، علی کے بیٹے جمع ہو گئے، کوئی سر پیٹ کر رو رہا ہے، کوئی منہ پر تماچے مار کے رو رہا ہے، کوئی سر کا امامہ پھینک کر رو رہا ہے۔ مسجد کوفہ میں گریے کا گل تھا، سب نے مولا کو گھیرا ہوا تھا۔ میں نے مولا نے کہا مجھے گھر کی طرف لے چلو،
مجھے گھر کی طرف لے چلو۔ کس یاش کے عالم میں علی نے کہا ہے کہ مجھے گھر کی طرف لے چلو۔ ایک گلیم لائی گئی، علی کو گلیم پر لٹایا گیا، علی کے بچوں نے گلیم کو چاروں طرف سے اٹھایا، لے کر چلے تو ابھی علی صحن مسجد کوفہ تک پہنچے تھے کہ ایک بار علی نے دیکھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، پاؤں پھٹ رہی ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے۔ علی نے ایک بار کہا رکو، میں سورج سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ علی کی سواری کو وہی روکا گیا۔ علی نے سورج کی طرف اشارہ کر کے کہا اے آفتاب گواہ رہنا، تو جب بھی طلوع ہوا ہے تو نے علی کو سوتا ہوا نہیں پایا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ چند کنیزیں دوڑتی ہوئی آئیں اور کہا اے شہزادے حسن، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم تڑپ رہی ہیں، بہت دیر ہو چکی ہے، بابا کی کوئی خبر گھر میں نہیں آئی، مسجد کوفہ سے رونے کا شور و غل برپا ہو رہا ہے، ہمیں بتاؤ بابا کی کیا خبر ہے؟ اگر جلدی سے بابا کی خبر نہ آئی تو زینب خود مسجد کوفہ میں آ جائے گی۔ یہ جملے علی کے کان میں پہنچے، علی نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کہا جاؤ کنیزوں، زینب سے کہنا یہ کوفہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ ابھی علی زندہ ہے، ابھی علی کے بیٹے زندہ ہیں، تم کیسے علی کے ہوتے ہوئے گھر سے باہر آ جاؤ گی؟ سواری آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوئی، علی گلیم میں لیٹے ہوئے ہیں، علی کے سر پر حسن مجتبیٰ نے کش کے پٹی کو باندھا ہوا ہے، علی کا زخم اتنا گہرا ہے کہ مغز سر تک زخم آیا ہوا ہے، علی کا چہرہ لہو سے سرخ ہو چکا ہے، علی کی عبا لہو سے سرخ ہو چکی ہے، علی کا خون علی کے جسم پر داخل ہو رہا ہے اور علی کی سواری آہستہ آہستہ جا رہی ہے۔ ابھی اسی گلیم کی شبیہ برآمد ہوگی۔ تصور کر لینا کہ تم مسجد کوفہ میں ہو، تم 40 ہجری میں ہو، تم 19 رمضان 40 ہجری میں ہو اور تمہارے مولا کی سواری جا رہی ہے، تو سواری کو اپنے گھر تک، اس کے گھر تک روتے ہوئے رخصت کرنا، جیسے مسجد کوفہ کے باہر رونے کا غل ہو رہا تھا، اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، ہر نمازی سر پیٹ پیٹ کر رو رہا تھا۔ علی گلیم میں لیٹے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ سواری آگے بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے گھر قریب آ رہا ہے اصحاب و انصار بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ آخری جملہ تقریر کا پڑھنے جا رہا ہوں، اصحاب بھی ساتھ ہیں، انصار بھی ساتھ ہیں، جیسے جیسے سواری قریب آ رہی ہے بیویوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی، علی کے کان میں بیویوں کے، بیٹیوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ علی نے کہا رک جاؤ، روکو میری سواری کو، روکا گیا۔ ایک بار کہا اصحاب و انصار سے کہا اے حسن ان سے کہو یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، یا رک سکتے ہیں تو یہیں پر رک جائے۔ حسن مجتبیٰ نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا بابا یہ سب چاہنے والے ہیں، یہ سب چاہنے والے ہیں، یہ سب جان فدا کرنے والے ہیں، یہ سب آپ کے غم میں گریاں کرنے والے ہیں، بابا کیوں روک رہے ہیں؟ سنو گے جملہ، ایک بار علی نے کہا زینب کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کیا سن رہے ہو؟ زینب کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ نامحرم کانوں میں زینب کی آواز پہنچے، ارے ماتم کر کے علی سے کہو یا علی آج بیٹی کی آواز کا پردہ رکھ رہے ہو، کل یہی کوفہ ہوگا، یہی بازار کوفہ ہوگا، ارے زینب سربرہنا خطبے دے رہی ہوگی، کہیں سے پتھر مارے جا رہے ہوں گے، کہیں سے تماچے، کہیں سے تازیانے، اور زینب آواز دے رہی ہوگی بابا بابا کہاں ہو، یا علی مولا، یا علی